ظلم کی کرسی ہمیشہ ریشم میں لپٹی ہوتی ہے، مگر اس کے نیچے بے شمار آہیں، آنسو اور بددعائیں سلگتی رہتی ہیں۔ کبھی کسی مظلوم کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھنا، کیونکہ خاموشی کبھی کبھی عرش تک جا پہنچتی ہے، اور جب رب بولتا ہے تو تخت لرزتے ہیں، محل ویران ہوتے ہیں اور تاریخ نئے باب لکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج انتہائی حساس اور نازک اور اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوں، وہ ہے ظلم کا انجام۔ کبھی سوچا ہے کہ تخت اتنے اونچے کیوں لگتے ہیں؟ تاکہ نیچے کھڑے لوگ چھوٹے نظر آئیں اور اوپر بیٹھا شخص خود کو خدا سمجھنے لگے۔ لیکن تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی تو ہے کہ جب انسان خود کو خدا سمجھے تب زوال قریب ہوتا ہے۔ ظلم کی کرسی ہمیشہ ریشم میں لپٹی ہوتی ہے، مگر اس کے نیچے بے شمار آہیں، آنسو اور بددعائیں سلگتی رہتی ہیں۔ کبھی کسی مظلوم کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھنا، کیونکہ خاموشی کبھی کبھی عرش تک جا پہنچتی ہے، اور جب رب بولتا ہے تو تخت لرزتے ہیں، محل ویران ہوتے ہیں اور تاریخ نئے باب لکھتی ہے۔ کچھ چہرے مسکراتے رہتے ہیں، مگر ان کی مسکراہٹ کے پیچھے لوگوں کے آنسو چھپے ہوتے ہیں۔ کچھ ہاتھ فیصلے لکھتے ہیں، مگر ان قلموں سے انصاف نہیں، ظلم کے فرمان نکلتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ظالم ہمیشہ سمجھتا ہے کہ وقت رک گیا ہے اور اس کی بادشاہت دائمی ہے، لیکن وقت کبھی رکتا نہیں، یہ خاموشی سے گردش کرتا ہے، اور جب پلٹتا ہے نا تو تاج گراتا ہے اور نام تک مٹا دیتا ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے، فرعون بھی ڈوبا، نمرود بھی جلا، یزید بھی مٹا۔ ہر وہ شخص جو اپنے لوگوں پر ظلم کرے آخرکار وقت کے کوڑے سے پٹ جاتا ہے۔ آج بھی کچھ چہروں پر اقتدار کا غرور چمک رہا ہے، کچھ ہاتھ دعائیں روک رہے ہیں، کچھ زبانیں حق کہنے سے ڈر رہی ہیں، لیکن یاد رکھو یہ ڈرنے والے نہیں، دیکھنے والے ہیں۔ وقت دیکھ رہا ہے، اور جب وقت فیصلہ سناتا ہے تو عدالتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ ظلم کا انجام ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، پہلے غرور، پھر زوال، پھر عبرت۔
بس اب دعا یہی ہے کہ ہم تاریخ کے ظالموں میں نہیں، عبرت والوں میں لکھے جائیں۔